بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب دی ہے۔ قرآن جیسی عظمت والی کتاب اللہ تعالیٰ نے دی۔ قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ کتنا ہی پیارا منظر میرے اللہ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، کتنا ہی خوبصورت نظارہ ایک اس آیت کے اندر ملتے ہیں، اور کتنی ہی پیاری ترغیب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے بندوں کو، اپنے پسندیدہ بندوں کو، اپنے ایمان والے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، دوڑ لگاؤ، بھاگو بھاگو۔ اور جس طرح مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے نا، جس طرح مقابلہ بچوں کو، جو جس ٹیم کا کھلاڑی ہوتا ہے وہ اپنے کھلاڑی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اور تیز دوڑ لگاؤ، ہم نے جیتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور ساری جمع پونجی لگا دو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور ساری کوششیں لگا دو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ دوڑ لگاؤ، دوڑو۔ یہاں سارعوں کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر سابقو، مسابقت کا لفظ استعمال کیا ہے، جو کہ صراحتاً لفظ ہوتا ہی استعمال مقابلے کے لیے ہے۔ سابقو الی مغفرۃ من ربکم، اللہ تعالیٰ وہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ سابقو، سبقت لے جاؤ، جیتو تم دوسروں سے جیتو اللہ کی مغفرت حاصل کر کے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگا دو۔ اور کون سا مسلمان ہے جو اللہ کی طرف دوڑ لگانا چاہتے ہیں؟ اور کون سا مسلمان ہے جو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگانا چاہتے ہیں؟ اور کون سا مسلمان ہے جو اللہ کی رحمت کو پانا چاہتے ہیں؟ اور کون سا مسلمان ہے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ اور میرا اللہ تو کہہ رہا ہے، اور میرا اللہ تو فرما رہے ہیں آ جاؤ میری طرف آ جاؤ۔ اس دنیا کے اندر کچھ نہیں رکھا، اور اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ملنا ہے مجھ ہی سے ملنا ہے، اور جو کچھ بھی تمہیں چاہیے میرے پاس ہے، اور تم میرے پاس آؤ تو صحیح نا، اور ہم تو اللہ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں نا، اور ہم تو اللہ کی طرف دوڑ ہی نہیں لگاتے نا۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور جنت کی طرف، وجنت اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، اور جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر جو خلا ہے اس سے بھی بڑی ہے، جس جنت کی چوڑائی اس سے بھی بڑی ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں یہ جنت جو ہے یہ متقین کے لیے بنائی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہے جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے جس طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جنت ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہے جو کل قیامت والے دن میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اور اپنے آپ کو بچائے رکھا، اپنے نفس کو خواہشات سے بچائے رکھا، اور دنیاوی رنگ رنگیلیوں سے بچائے رکھا، اور میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفت بھی آگے بیان کی ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور سبقت لے جاؤ، پہلے تو کہا کہ دوڑ لگاؤ، اور سب کچھ قربان کر دو اس دوڑ کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس مقابلے کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کیسے لوگوں کے لیے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے متقین کے لیے۔ کون ہے متقین؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟
الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، وہ تکلیف کے اندر ہوں تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں خوشی کے موقع پر تو چلو لوٹا دیتے ہیں یا دے دیتے ہیں، لیکن غمی کے موقع پر کوئی نہیں دیتا۔ اور غم کے موقع پر ہمارا تو ایمان پیسوں پر بنا ہوا ہے نا، اور ہمارا تو یقین پیسوں پر بنا ہوا ہے نا، اور ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہماری نجات پیسوں کے ذریعے ہے، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات سب کچھ ہے ہی پیسہ۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے مال کو جمع کر کے گن گن کے رکھتا ہے، اور گن گن کے رکھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہ پیسہ اسے بچا لے گا، وہ ہمیشہ وہ زندہ رکھے گا اس کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا اور اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر نہیں جانا؟ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور جانا تو ہے اللہ کی طرف، اور جانا تو ہے، مرنا تو ہے ہمیں، اور تو پھر ہم دوڑ کیوں نہ لگائیں، اور پھر ہم دوڑ کر کیوں نہ جائیں اللہ کی طرف، اور پھر ہم دوڑ کر کیوں نہ جائیں اللہ کی جنت کی طرف۔ اور مجھے پتہ ہے کہ میری یہ دنیا عارضی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یہ دنیا عارضی ہے، اور اس دنیا میں سب کچھ ہم نے چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور پھر ہم دوڑ کیوں نہیں لگاتے، اور اللہ کی اس آیت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوڑ بھی پھر وہی لگائے گا۔ کون لگائے گا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، او جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، او خوشی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں، او تکلیف کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھلاتے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور اپنے غصے کو قابو میں رکھنے والے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو قابو میں رکھنے والے ہیں۔ افسوس کی بات، آج کا مسلمان اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کرتا، آج کا مسلمان اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کرتا، آج کا مسلمان اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا، آج کا مسلمان غصے میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا کر جاتا ہے، اور غصے میں آ کر طلاقیں بھی دے دیتا ہے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ میرے تو یہ ارادہ ہی نہیں تھا۔ اور بعد میں بہت سارے کیس ایسے میرے سامنے موجود ہیں، اور مجھ سے پوچھے بھی ہے کہ کیا مسئلہ ہے، اور ساری ہی طلاقیں دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پھر کہتے بعد میں کہ طلاقیں نہیں ہوئی۔ کیسا عجیب مذاق بنایا ہوا ہے ہم نے شریعت کے ساتھ، کیسا عجیب کھیل بنایا ہوا ہے ہم نے شریعت کے ساتھ۔ مذاق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طلاق اگر مذاق میں بھی دے دی جائے، اگر غصے میں بھی دے دی جائے تو طلاق جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ آج کا مسلمان غصے پر کنٹرول نہیں کرتا، اور سب سے بڑی وجہ بلڈ پریشر کی یہی ہے۔ اسی وجہ سے ہم بلڈ پریشر کے مریض بنتے ہیں کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور جب لوگوں کو معاف کرنا، پھر اللہ تعالیٰ یہاں ایک اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ غصے کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو، تمہیں غصہ آئے گا ہی نہیں ہے، وہ غصہ آئے گا ہی نہیں۔ واللہ اس فارمولے کو اپنا کر دیکھ لو، اور لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا شروع کر دو، اللہ کی قسم غصہ نہیں آئے گا۔ غصہ تو اس وقت آتا ہے نا جب ہم کسی سے بدلہ لینا چاہیں، لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو، غلطی ہوگی معاف کر دیا، غصہ کیوں آئے گا؟ غصہ تو آتا ہے غلطی ہوگی کیوں ہوئی، جب یہ کیوں کا سوال آتا ہے نا، پھر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، پھر پارا ہائی ہوتا ہے، اور پھر ہائی ہوتے ذہن پر سوار ہوتا ہے، اور ذہن کی عقل جو ہے اس کو بھی مفلوج کر دیتا ہے۔
معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے لیے معاف کر دو۔ وہ یہی تو طریقہ بتایا ہے سارعوں کا۔ اور تم معاف کر دو، معاف کر کے دوڑ لگاؤ جنت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور معاف کر کے دوڑ لگاؤ تم، اور غصے کو قابو کرنے کے ساتھ دوڑ لگاؤ تم اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے یہی بندے احسان کرنے والے بھی ہیں، اور میرے یہی بندے احسان کرنے والے ہیں، اور میں ایسے بندوں کو پسند کرتا ہوں۔ واللہ يحب المحسنين، اور میں ایسے بندوں کو پسند کرتا ہوں، میرے پسندیدہ بندے ہیں یہ، میرے پسندیدہ بندے۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، ان آیات کے اندر کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ تم ساری راتیں کھڑے ہو کے نوافل پڑھو؟ اور کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ تم سارا دن مسجدوں میں گزار دو؟ اور کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ تم فلاں عمل کر لو یا فلاں عمل کر لو؟ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور یہ عمل تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ اور کتنا پیارا اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور کتنا پیارا ایمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ اور ہم کیوں اللہ کے قرآن کی طرف نہیں آتے؟ اور ہم کیوں اللہ کے دین کی طرف نہیں آتے؟ ہمیں آنا ہوگا۔ ہماری تو کامیابی ہے ہی اسی کے اندر، ہماری تو دنیاوی کامیابی بھی اسی کے اندر ہے، اخروی کامیابی بھی اسی کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔